آپ دیکھیں کہ اس شان ختم نبوت پر صحابہ نے کس طرح پہرا دیا ہے، کس طرح پہرا دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہراً تشریف لے گئے، اس کے بعد خلیفہ اول کی مسند پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب تشریف فرما ہوئے تو اس وقت بہت سارے چیلنجز تھے۔ کئی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کئی قبیلے ایسے تھے، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں۔ اور ایک بات کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو بدری صحابہ تھے، یعنی جنہوں نے جنگ بدر کے اندر شرکت کی تھی، آپ ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان کے ذمے کوئی کام نہیں لگاتے تھے۔ اور اسی طرح جو احد کے شریک صحابہ تھے ان کے ذمے بھی کوئی بڑے کام نہیں لگاتے تھے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ مسلمہ اتنا وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی سرکوبی کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ یمامہ ہوئی تھی اس میں آپ نے اعلان فرمایا کہ مدینہ کے اندر کوئی نہ رہے۔ کتنا بڑا اعلان فرما دیا حضرت ابو بکر صدیق آپ نے فرمایا کہ میں کہتا تھا نا کہ بدری صحابہ کسی ریسٹ کریں، بدری صحابہ جو ہے بڑے متبرک لوگ ہیں۔ اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں نہ کوئی بدری ٹھہرے نہ کوئی احد والا، سب پہنچو یمامہ میں، سب اس کافر کا جس نے اعلان نبوت کیا ہے اس کا خاتمہ کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ بالکل تیاری کے ساتھ، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا تیار کر کے لشکر وہ بھیجا، خود آپ قیادت کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یہ گزارش کی کہ آپ تشریف رکھیں، آپ لشکر تیار کر کے بھیج دیں۔ تو لشکر تیار کر کے بھیجا اور اس لشکر کے اندر 1200 صحابہ کی شہادتیں ہوئیں۔ 1200 صحابہ کی شہادت، اگر یہ مسئلہ اتنا غیر ضروری تھا تو 1200 صحابہ نے شہادتیں کیوں دی؟ اگر آج کے لوگوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے کہ بھائی یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرنے والے تمہارے دماغ خراب ہو چکے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں کہ صحابہ کے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ وہ 1200 وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہے انہوں نے اس مقصد کے لیے جانیں دے دی، اور تمہیں آج سمجھ آتی ہے ان باتوں کی۔ تو لہذا یہ سب سے اہم امت کے اندر سب سے اہم یہی مسئلہ ہے، نماز بعد کا مسئلہ ہے، روزے بعد کا مسئلہ ہے، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مسئلہ ہے، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مسئلہ ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول ماننا ہوگا، جس طرح اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ بھی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اس سلسلہ رسالت کو ختم کرنے والے بھی آپ ہیں۔ یعنی تو لہذا جس طرح آپ کو رسول ماننا لازم ہے اسی طرح آپ کو آخری رسول ماننا لازم ہے، جس طرح آپ کو نبی ماننا لازم ہے اس طرح آپ کو اللہ کا آخری نبی ماننا لازم ہے۔ تو آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں، پہلے تو بڑی اس کی لشکر کی بڑی ٹھکائی کی، یہ مسلمہ کے لشکر کی۔ آپ اندازہ کریں کتنے ایمان افروز ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں کہ جب یہ تھوڑے رہ گئے نا تو ڈر کے پھر اندر چلے گئے، قلعہ تھا ایک، اس قلعے کے اندر جا کے کنڈی لگا لی۔ جب کنڈی لگائی تو آپ اندازہ کریں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی کیفیت، وہ صحابہ سے عرض کرنے لگے کہ یہ کنڈی کیسے کھلے گی، اس کو کنڈی کھول کے اندر مارنا ہے جا کے۔ یہ بدبخت نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور نبی تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ تو جب دروازہ بند ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باہر ہیں، تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ سے فرمانے لگے کہ ایسا ہے مجھے دیوار پہ چڑھاؤ۔ یہ کہنے کو باتیں آسان ہیں،
کہنے کو باتیں آسان ہیں۔ حضرت برا کی بات جس کو پتہ ہوگی وہ مسلمان کبھی ایسا نہیں کہ وہ جناب بزدل بن جائے گا۔ حضرت برا کہنے لگے صحابہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، مجھے دیوار پہ چڑھا دو۔ قلعے کی دیوار پہ ان کو چڑھا دیا گیا، وہ دیکھ رہے کھڑے ہو کے آگے جناب وہ مسلمہ کا کفار کا لشکر، وہ قلعے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ باہر سے قلعے کی دیوار کے اوپر کھڑا ہو کے چھلانگ لگا دیتا ہے، اور چھلانگ لگا کے جناب ان کا جو قریب کھڑے تھے ان کو پیچھے ہٹایا اور ہٹا کر کنڈی کھول دی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا مطلب۔ تو پھر اس کے بعد پھر جب صحابہ کا لشکر اندر گیا تو پھر اس مسلمہ کے ساتھیوں کو قتل کیا، اور حضرت وحشی جنہوں نے احد کے اندر حضرت امیر حمزہ کا قتل کیا تھا، آپ کو شہید کیا تھا، تو بہرحال بعد میں مسلمان ہو گئے، اور مسلمہ کو بھی قتل انہوں نے کیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ کام لے لیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تمہارا ایمان ہے لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو، ہاں جی۔ لیکن اس وقت پھر بڑے خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے مجھ سے اسلام کے بدترین دشمن کا اللہ پاک نے مجھ سے قتل لے کر شاید میرے لیے کوئی کفارے کا سبب بنا دیا ہے۔ تو لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بڑی قربانیاں ہیں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر۔ اس کا جو ہے ہر مسلمان کو اس پر پہرا دینا چاہیے۔